بنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون صلوات پڑھیں محمد والے برادران ایمانی موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین ابن علی، میں نے قرآن مجید کی معروف آئے وفی ہدایہ کو سننا میں گفتگو قرار دیا۔ ارشاد رب العزت ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یعنی جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ گویا حق کو باطل کے ساتھ ملانا یہ مشیت پروردگار کے خلاف ہے، اور حق کو چھپانا یہ اللہ کی رضا کے خلاف ہے۔ اور اللہ نے یہ حکم اس لیے دیا کہ اللہ کے بندوں نے، اللہ کی مخلوق نے حق کو باطل کے ساتھ ملایا بھی اور حق کو چھپایا بھی۔ اور یہ سلسلہ آغاز اسلام ہی سے چلا آ رہا ہے کہ حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی، بلکہ حضور کی زندگی ہی میں ایک پوری جمعیت تھی منافقین کی، جن کو اللہ نے سورہ منافقون میں ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت میں باطن میں وہ اسلام کے بھی دشمن تھے، رسول اسلام کے بھی دشمن تھے، اور اہل بیت کا بغض بھی ان کے دلوں میں تھا، اور دشمنی اہل بیت میں لوگ اس قدر منظم ہو چکے تھے۔ میں گزشتہ عشروں میں ایک عشرہ مجھے یاد پڑتا ہے چند سال پہلے، اسی عنوان پر میں پڑھ چکا ہوں کہ لوگ مولا علی کے دشمن کیوں ہوئے، علی دشمنی کے اسباب کیا تھے۔ علی دشمنی کی دو لائنیں تھیں، ایک وہ لوگ علی کے دشمن بنے کہ جنہوں نے تلوار کے زخم علی سے کھائے، توجہ ہے یعنی جو تلوار کے ہاتھوں علی سے پٹے، وہ علی کے دشمن ہوئے، ان کی اولادیں علی کی دشمن ہوئیں۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے علی کے دشمن کہ جو علی سے فضائل کے ہاتھوں پٹے، توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ دو لائنیں مجھے یاد ہے کہ آج سے 7 8 سال 10 سال پہلے ایک عشرہ میں نے یہاں پڑھا تھا علی دشمنی کے اسباب پر، اور 5 مجالس میں نے علی دشمنی کی اس لائن پہ پڑھی تھی کہ علی نے کیسے کفار کے بڑوں کو مارا جن کی نسلیں علی کی دشمن بنی۔ بظاہر وہ مسلمان ہو گئے لیکن ان کے دل میں علی کی دشمنی تھی۔ اور دوسری لائن وہ ہے کہ جو فضائل کے ہاتھوں علی سے پٹے۔ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے علی کی تلوار کے زخم کھائے تھے، حادثاتی طور پر وہ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد گویا کفر و اسلام کے درمیان جو دیوار تھی وہ گر گئی،
اب نئے مسلمان اور پرانے مسلمان کٹھے جب مل بیٹھے تو ان دونوں کے درمیان جو مشترک چیز تھی، قدر مشترک جسے کہتے ہیں، کامن چیز جو تھی، وہ بغض علی ابن ابی طالب تھا۔ نئے مسلمان نے یہ کہا کہ باقی تو اسلام میں ہم برداشت کر لیں گے، لیکن یہ جو علی ہے یہ ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا کہ علی نے میرے باپ کو مارا، کسی نے کہا علی نے میرے ماموں کو قتل کیا، کسی نے کہا علی نے میرے چچا کو مارا، کسی نے کہا علی نے میرے بھائی کو قتل کیا۔ تو یہ اونٹ کا گوشت کھانے والے کینہ پرور عرب، توجہ فرمائیے آپ جانتے ہیں کہ اونٹ کینہ پرور جانور ہے، اونٹ کینہ دل میں رکھتا ہے، اور اس کو 20 سال کے بعد بھی موقع ملے جس نے ان کے ساتھ اونٹ کے ساتھ ظلم کیا ہو، مارا ہو، زیادتی کی ہو، 20 سال کے بعد بھی اونٹ بدلہ لے کے رہتا ہے۔ یہ اونٹ کا گوشت کھانے والے کینہ پرور عرب، انہوں نے اسلام تو ظاہراً قبول کر لیا، لیکن علی کی دشمنی ان کے دلوں میں موجود رہی۔ اور جب انہوں نے کہا کہ باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن علی ہم سے برداشت نہیں ہوں گے، تو جو پرانے مسلمان تھے انہوں نے بھی ان کے ہاں میں ہاں ملائی کہ دل ہمارا بھی کوئی علی کے متعلق صاف نہیں ہے، اس لیے کہ ساری رات علم کے لیے جاگتے ہم بھی رہے لیکن وہ علم علی کے حصے میں ہے۔ حیدریہ گھر کو ہم نے بھی بہت سجائے رکھا لیکن وہ ستارہ علی کے گھر میں اتر گیا۔ سیدہ کی خواستگاری ہم نے بھی کی، یہ شرف علی کے مقدر میں آیا۔ بچے ہمارے بھی اچھے تھے لیکن ہمیشہ پیغمبر حسنین ہی علی ہی کے بیٹوں کو اپنے بیٹے کہا کرتے تھے۔ تو بہرحال بڑے بڑے لوگوں نے حسد کیا، رشک تو میں نہیں کہہ سکتا، حسد کیا، اور حسد کی آگ میں یہاں تک کہہ بیٹھے کہ اللہ نے علی کو ہزاروں شرف ایسے بخشے ہیں کہ ان میں سے کاش کوئی ایک آدھ شرف مجھے مل جاتا، میں ساری زندگی فخر کرتا۔ توجہ کرو، ایک جملہ عرض کرو، ساری زندگی فخر کرتا۔ اور یہی بات، یہی مسئلہ حضرت سلیمان فارسی نے مولا علی سے پوچھ لیا تھا کہ یا علی، فلاں بندہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ علی کو ہزاروں شرف ایسے ملے، ان میں سے کوئی ایک آدھ مجھے مل جاتا، میں ساری زندگی فخر کرتا۔ یا علی، وہ تو ایک آدھ پہ فخر کرنے کو تیار ہے، اللہ نے ہزاروں شرف آپ کو بخشے ہیں، لیکن مولا ہم نے آپ کو کبھی فخر کرتے نہیں دیکھا، کبھی فخر کرتے نہیں دیکھا۔ میرے امیر آقا مسکرا کے فرماتے ہیں، سلیمان یہ بتا علی کس کس بات پہ فخر کر؟ اب لطف آپ نے خود لینا ہے جملے کا۔ سلیمان مجھے یہ بتا علی کس کس شرف، بات سمجھنے والی، علی کس کس شرف پہ فخر کرے؟ مولا فرماتے ہیں اللہ نے شرف مجھ علی کو بخشے ہیں، قیامت تک فخر میرے شیعہ کریں گے۔ اللہ نے شرف مجھ علی کو بخشے ہیں اور قیامت تک فخر میرے شیعہ کرتے رہیں گے۔ تو بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، یہ دشمنی علی، مومنین کچھ آگے ہیں تو میں بات کو شروع کرتا ہوں، چونکہ آج مطلب ایک اور مجلس ڈیفنس میں ہے اور ان کے بانیان بھی یہیں کے مومنین ہیں، تو یہاں بھی وہی بانی ہے، وہاں بھی وہی بانی ہے، اس لیے 5-7 منٹ پہلے شروع کیا گیا اور 5-7 منٹ پہلے ختم کر دی جائے گی۔ اور کل اگر آپ تھوڑا ہمت کریں اور 7:45 بجے ہی مجھے بٹھا دیں تو کل میں 1.25 گھنٹہ آپ کی خدمت کروں۔ کوشش کیجئے گا جلدی ذرا تشریف لائیں، لیکن آج کی حد تک میں چاہتا ہوں کہ بات کو مکمل کروں۔ جی تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ حق کو باطل کے ساتھ کیسے ملایا گیا۔ المیہ یہ ہوا اسلام کے ساتھ اور بانی اسلام کے ساتھ اور بانی اسلام کے خاندان کے ساتھ المیہ یہ ہوا۔ المیہ سنیے گا، المیہ کیا ہوا؟ المیہ یہ ہوا
کہ خاندان بنو ہاشم کی شروع ہی سے ہی بنو امیہ کے ساتھ دشمنی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، بنو امیہ یہ غلام تھا عبد الشمس کا، نوکر تھا، غلام تھا، لیکن چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی لہذا ان کے بعد یہ منشی تھا اور یہ پورے اس سسٹم پہ قابض ہو گیا اور بنو ہاشم کے ساتھ دشمنی کرنے لگا۔ یہ خاندانی دشمنی چلتی رہی، لیکن جب حضور نے 40 سال کی ظاہری عمر مبارک میں اظہار نبوت کیا، نبی تو وہ آدم سے بھی پہلے کے تھے، اظہار نبوت فرمایا تو وہ جو خاندانی دشمنی تھی اب وہ خاندانی دشمنی مذہبی دشمنی میں بدل گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کل میں نے اشارہ بھی کیا کہ وہ ابو سفیان حضور کو قتل کرنے کی سازش کرتا رہا، شب خون مارنے کی سازش کرتا رہا، اور جب حضور ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو اس نے لشکر کشی کی اور 1000 کا مسلح لشکر لے کر یہ آیا تھا مدینہ میں حضور کا سر لینے کے لیے، وہاں سے اعلان کر کے آئے ہم جا رہے ہیں مسلمانوں کے نبی کا سر کاٹ کے لائیں گے۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے جہاں پہ لڑائی ہوئی اور کفار کی تعداد تقریباً 1000 تھی، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ جنگ شروع ہوئی، 70 بندہ کافروں کا مارا گیا، جن میں سے 36 صرف مولا علی نے قتل کیے، باقی 930 کا 930 کافر بھاگ کھڑا ہوا۔ اور جب وہ پہاڑی کے دامن میں اکٹھے ہوئے تو ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، ارے تو کیوں بھاگا، ارے تو کیوں بھاگا، ارے تو کیوں بھاگا؟ ہر کافر کہتا تھا میں کیا کرتا، میرے پیچھے علی تھا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بسم اللہ غلی تشریف لے، میرے پیچھے علی تھا۔ تو بہرحال وہ خاندانی دشمنی مذہبی دشمنی بدل گئی۔ جب بدر میں ناکام پلٹا تو پھر احد میں تگنی طاقت لے کر ابو سفیان آیا، 3000 کا لشکر لے کر، اور اب کی بار یزید کی دادی ہندہ بھی ساتھ آئی جو گانے بجاتی تھی اور کافروں کے جذبات کو ابھارتی تھی اور کہتی تھی کہ اس دفعہ میں خود ساتھ جاؤں گی، میں دیکھوں گی کہ تم بھاگتے کیسے ہو، اور وہ ساتھ آئی۔ اور حضرت حمزہ شہید ہوئے اور ان کا جگر بھی اس نے چبانے کی کوشش بھی، جب نہیں چبایا گیا تو نگل دیا۔ بہرحال پھر اس کے بعد بدر اور احد میں جب انہوں نے مولا علی کی کارکردگی کو دیکھا تو کفر کی ہائی کمان سر جوڑ کر بیٹھی، اور ایجنڈا صرف ایک تھا کہ جب تک علی کا توڑ نہیں لاؤ گے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اور کفر کی نگاہیں عمر ابن عبد ود پہ آ کر ٹک گئیں۔ یہ خندق میں عمر کو لائے تھے علی کا توڑ بنا کے، وہ بھی چشم فلک نے دیکھا کہ علی کی ایک ہی وار کے نتیجے میں عمر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ سمجھو تو جملہ کہو، علی بانٹتے برابر تھے، چاہے یوں بانٹیں یا یوں بانٹیں، توجہ ہے یا نہیں؟ تو بہرحال عمر کے قتل ہو جانے کے بعد پھر ابو سفیان نے خیبر کے یہودیوں کو اکسانا شروع کیا، اور خیبر کے یہودیوں نے مسلمانوں کے قافلوں پہ شب خون مارنا شروع کیے۔ حضور نے کئی دفعہ ڈیلیگیشن بھیجے، وفود بھیجے، مذاکرات بھی ہوئے، سورہ بھی نازل ہوا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، جیو اور جینے دو۔ لیکن وہ نہ مانے تو اب حضور لشکر لے کر گئے، اس میں بھی 29 یا 39 دن تک جھڑپیں ہوتی رہیں، مذاکرات ہوتے رہے۔ پڑھے لکھے دوستو، جملہ میں کہنے چلو مولائی صاحب، حضور یہ چاہتے تھے کہ طاقت کے استعمال سے بہتر ہے کہ طاقت کے مظاہرے سے کام چل جائے، لڑائی نہ ہو،
لیکن وہ نہیں مانے. انہیں زوم تھا کہ ہم بہادر لوگ ہیں, ہم کلا بد لوگ ہیں, ہم انہیں کچل دیں گے, مسل دیں گے. 3-3 ہزار بندے کا ایک بہادر مقابلہ کرنے والا کلا میں موجود تھا. جب نہیں مانے تو پھر کہا بلاؤ علی کو. میں نے خیبر نہیں پڑھنا ہے, میں نے کچھ اور عرض کرنا ہے. بہرحال وہاں مرحب کے قتل ہو جانے کے بعد اب تو بالکل ختم ہو گئی, سکت ہی ختم ہو گئی, مایوس ہو گیا, کفر مایوس ہو گیا. اور جب حضور فتح مکہ کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے تو یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے. اور جب انہوں نے, یہ بات میں پڑھ چکا ہوں, اس کو دہرانا نہیں چاہتا, ابو سفیان نے پہاڑی پر چڑھ کے دیکھا اور جناب عباس بھی ساتھ تھے, اور ابو سفیان نے کہا تھا عباس کی طرف دیکھ کر, لشکر اسلام کو دیکھ کر جو پہاڑی کے دامن میں حضور نے اکٹھا کیا, جمع کیا اور خطاب فرمایا. ابو سفیان نے کہا عباس یار تیرے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی ہے. اس وقت وہ تاریخی جملہ کہا جناب عباس نے کہ بدبخت یہ حکومت نہیں رسالت ہے. اگلے دن اگر جی اس لفظ پر میاں چنوں میں ایک پروفیسر نے مجھے 4000 روپیہ انعام دیا تھا. اس نے کہا شاہ جی میری جیب میں ہے ہی 4000, آج 50,000 میری جیب میں ہوتے میں وہ بھی دے دیتا. اور جملہ اس سے بھی بڑا آپ نے کہہ دیا کہ اگلے دن ظلم یہ ہوا کہ وہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا. اس لفظ ظلم پر مجھے, اور پھر 4 کتابیں بھی اس نے لکھی تھی, وہ بھی انہوں نے مجھے انعام دی. اگلے دن ظلم یہ ہوا کہ وہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا. اور یزید کی دادی ہندہ جس نے میدان احد میں حضرت حمزہ کا جگر چبایا تھا وہ بھی مسلمان ہو گئی. وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, اور لوگ گروہ در گروہ اسلام میں آنا شروع ہو گئے. اور انہوں نے سرنڈر کیا, حادثاتی طور پر جان بچانے کے لیے یہ مسلمان ہو گئے, لیکن اندر سے یہ منافق تھے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, اب یہاں سے میں بات شروع کرنا چاہ رہا ہوں اور وقت آج بہت تھوڑا ہے, لیکن میں ایک زمین ہموار کر کے آپ کو دے دوں گا موضوع کی, کل پھر بات آگے بڑھے گی. سن 1897 میں 97 انڈیا پر بر صغیر پاک و ہند میں جب قبضہ کر لیا برطانیہ دور حکومت نے اور تحریک چلی قابض انگریزوں کے خلاف, تو ہندوستانیوں نے, اس مسلمان بھی تھے غیر مسلم بھی تھے, انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی. سینکڑوں جانیں گئیں, مالی نقصان ہوا. بہت بڑا نقصان ہونے کے باوجود اتفاق ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی تحریک کامیاب نہ ہو سکی, کیونکہ حکومت انگریز کی تھی, لہذا اس دور کو غدر کہا گیا. بزرگ ان لفظوں سے غدر, چونکہ حکومت وقت کے خلاف قیام ہوا اور ناکام ہو گئے, لہذا اس کو مشہور کیا گیا غدر, یعنی حکومت کے خلاف بغاوت کی گئی اور بغاوت کچل دی گئی. اس کو ہمارے بزرگ غدر کہتے تھے کہ غدر والا سال جب غدر پڑا تھا ہندوستان میں. لیکن اس کے بعد 1947 میں جب تحریک آزادی کامیاب ہو گئی تو اب اسے غدر نہیں کہا گیا, آزادی کہا گیا. انگریز کو نکال باہر کیا گیا. اب وہ جو انگریز غدر جس کو کہہ رہا تھا, اب مجاہدوں نے اس کا نام یوم آزادی رکھ دیا. جن لوگوں نے آزادی حاصل کرنے میں کردار ادا کیا تھا, جانیں اپنے بچوں کی دی تھی, مکان تباہ کروائے تھے, زخم کھائے تھے, لٹوایا تھا سب کچھ, جب تحریک کامیاب ہو گئی اور حکومت بنی تو حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پہ اور چھوٹے عہدوں پہ ان قربانیوں کو سامنے رکھ کر میرٹ کی بنیاد پر عہدے تقسیم کیے گئے. کوئی وزیر اعظم بنا, کوئی گورنر بنا, کوئی میئر بنا, کسی کو کوئی منصب ملا, کسی کو کوئی منصب ملا, لیکن ملا انہی کو جنہوں نے آزادی کی تحریک میں قربانیاں دی.
میں کچھ کہہ رہا ہوں اگر آپ سمجھ رہے ہیں، جنہوں نے قربانیاں دی، لیکن اگر خدا نہ خواستہ چند سالوں کی تحریک آزادی کے بعد، جانیں لٹانے کے بعد، عزتیں قربان کرنے کے بعد، مکان برباد کرنے کے بعد، بچے ذبح کروانے کے بعد بھی وہی ظالم بادشاہ پھر وزیر اعظم بن جاتا، تو پھر سوچنا پڑتا کہ مسلمانوں سے کس مقام پہ کوتاہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ساری قربانیاں برباد ہو گئی اور پھر وہی ظالم حکمران ہم پہ مسلط ہو گیا۔ میں نے کوشش کی بات سمجھانے کی، نتیجہ آپ کو دے رہا ہوں، یہی المیہ اسلام کے ساتھ بھی ہوا۔ اسلام میں خاندان بنو ہاشم کی قربانیاں، شاب ابی طالب میں 7 سال کا سوشل بائیکاٹ گزارا سرکار ابو طالب نے بھی، اور حضور کو گرمی سے بچایا، سردی سے بچایا، بستر بدل بدل کے سلایا، حفاظت کی، جان کی حفاظت کی، اپنے بچوں کو پسے پش ڈالا۔ جب تک حضور نہیں کھا لیتے تھے علی کو کھانا نہیں ملتا تھا۔ حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو یتیم بنا کے نہیں پالا، شہزادہ بنا کے پالا۔ یتیم پلتے ہیں، پہلے اپنے بچوں کو کھلایا جاتا ہے، پھر یتیم کو کھلایا جاتا ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ یہاں پہلے عبداللہ کا شہزادہ کھاتا تھا، پھر ابو طالب کے بیٹے کھاتے تھے۔ قربانیاں دی جناب ابو طالب نے، جناب حمزہ کی قربانیاں، جناب حمزہ نے شہادت دی، جناب جعفر طیار نے اپنے بازو کٹوائے، شہادت پیش کی، مولا علی نے جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں زخم برداشت کیے، علی کی انرجی صرف ہوئی، علی کی طاقت صرف ہوئی، قربانیاں دی، ہجرت کی، وطن چھوڑا، سب کچھ کرنے کے بعد فتح مکہ کے بعد، یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، یہ لوگ مسلمان ہو گئے، جو کل ظالم تھے وہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد حضور کی آنکھ بند ہوتے ہی پہلی حکومت انہی ظالموں کی بنی، اور جنہوں نے اپنے گھر اجاڑے تھے، جنہوں نے ہجرت کی تھی، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی، جنہوں نے زخم کھائے تھے، انہیں پھر مظلوم بنا دیا گیا۔ 25 سال مسلسل میرے مولا علی نے گوشہ نشینی کی زندگی گزاری۔ اسی صدر اول میں کل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اہل بیت کے خاندان کو جنہوں نے قربانیاں دی تھی اسلام کی خاطر میدان میں، انہی کو مظلوم بنا دیا گیا، تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں سے کوتاہی ہوئی، حق کو باطل کے ساتھ ملایا گیا، حق کو چھپایا گیا، حق کو چھپایا گیا اور باطل قوتوں کو حق بنا کے پیش کیا گیا۔ اور ایک اور المیہ اسلام کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ جو ظالم حکمران بنے، نہ فقط انہوں نے حکومت پہ قبضہ کیا بلکہ مذہبی ٹائٹل بھی اہل بیت سے چھیننے کی کوشش کی۔ اللہ نے علی کو امیر المومنین بنایا، علی کو گھر بٹھا دیا گیا، یہ جاہل امیر المومنین بن کے بیٹھ گئے، ظالم امیر المومنین بن کے بیٹھ گئے، علی کا حق غصب کیا گیا۔ یہ المیہ ہوا اسلام کے ساتھ، یہ ظلم ہوا اسلام کے ساتھ کہ جس نے قربانیاں دی تھی انہیں پھر زیر زمین، اور انہوں نے اسلامی جو مذہبی ٹائٹل تھے وہ بھی اپنے پاس رکھے، اور اس میں سیاست یہ تھی اگر ہم حکومت صرف کریں اور مذہبی ٹائٹل امامت کا، ولایت کا، خلافت بلا فصل کا ٹائٹل اگر اہل بیت کے ساتھ لگ گیا تو ایک نہ ایک دن اہل بیت کی تحریک کامیاب ہوگی اور ہمیں شکست ہو جائے گی۔ لہذا انہوں نے مذہبی ٹائٹل بھی اپنے پاس رکھا اور حکومتی ٹائٹل بھی اپنے پاس رکھا۔ علی کے ہوتے ہوئے، علی نام تھا علم کا، علی نام تھا شجاعت کا، علی نام تھا عصمت کا، تو علی کا دامن جو لوگوں نے چھوڑا تو ظاہر ہے کہ جب علم کو چھوڑو گے تو جہالت آئے گی، عصمت کو چھوڑو گے تو خطا آئے گی، شجاعت کو چھوڑو گے تو بزدلی آئے گی۔
حق کو چھپانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ دامن علم، دامن عصمت، دامن شجاعت جب لوگوں نے چھوڑ دیا اور حق کا ساتھ نہ دیا اور باطل کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی، تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ آج تک امت مسلمہ گمراہی کا شکار ہے، آج تک ظالموں کے ظلم کا شکار ہے، آج تک بت پرستوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کی سازش کا شکار ہے۔ یہ شکار اس لیے ہے، یہ دامن علی کو چھوڑنے کی پھٹکار ہے۔ آج بھی حق کو چھپایا جا رہا ہے۔ بھئی مولا علی کے بعد کہا یہ جاتا ہے خلفائے راشدین 4 ہیں برادران کے بقول۔ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی علیہ السلام، اور 6 مہینے امام حسن مجتبی کے بھی شامل کرتے ہیں، اور 6 مہینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دور راشدین کا ختم ہو گیا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، تمہارے حق میں یہ بہتر ہوتا کہ تم خلفائے راشدین کا سلسلہ مولا علی سے منقطع کر دیتے اور یہ کہتے کہ علی کے بعد کوئی ایسی ہستی ہمیں نہ ملی کہ جس کو ہم خلیفہ راشد مانیں، لیکن چور سے کوئی نہ کوئی بھول ضرور ہو جاتی ہے، وہ اپنے نقش قدم چھوڑ کے جاتا ہے جس سے چوری پکڑی جاتی ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں یار، تو ہے علی یہاں 6 مہینے امام حسن مجتبی کو خلیفہ راشد مانا اور اس کے بعد خلافت ملوکیت میں بدل گئی، اور لوگوں نے خلیفہ راشد کی زندگی میں، وارث جنت کی زندگی میں غیر راشد کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ حق اور باطل کو پہچاننے کا معیار ہے امام حسن مجتبی کی ذات، کہ وارث جنت جن کے لیے نبی نے فرمایا الحسن منی وانا منہ، جن کے لیے رسول نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جن کے لیے رسول نے فرمایا حاذان امامان کاما و قعدہ، یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، سلو کریں تب بھی امام ہیں، جنگ کریں تب بھی امام ہیں۔ ان کو چھوڑ کر جو امت ابو سفیان کے بیٹے کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتی ہے، اور جس کو اتنا پتا نہیں کہ وارث جنت حق پر ہے یا زمانے کا اور دنیا کا بادشاہ حق پر ہے، جو نواسہ رسول اور وارث جنت کے ہوتے ہوئے ان کو چھوڑ کر غیر راشد کی ہاتھ پہ بیعت کرے، ان مسلمانوں کا کیا اعتبار کیا جائے؟ میں نے کچھ کہا، لیکن ظلم یہ ہوا، حق کو یوں چھپایا گیا۔ پہلی حکومت نے سازش یہ کی کہ تمام اصحاب میں اجتہاد بانٹ دیا گیا اور سب کو مجتہد بنا دیا گیا اور اپنے فیور میں لے لیا گیا۔ اتنا بڑا منصب دے دیا کہ جو جس صحابی سے آپ چاہیں دین لیں۔ ہم ان اصحاب سے کیسے دین لیں جنہیں اتنا پتا نہیں ہے کہ علی کا بیٹا حق پہ ہے یا سفیان کا بیٹا حق پہ ہے؟ حیدری، ہم ان سے کیسے دین لیں بھائی؟ ہم ان سے کیسے اسلام قبول کر لیں؟ اور اس کے بعد ظلم یہ ہوا، کل میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی آنکھ بد ہونے کے 50 سال کے اندر وہ ابو سفیان جس نے 20 سال 21 سال مسلسل میدان جنگ میں خاندان رسالت کے ساتھ لڑتا رہا اور اسلام کے خلاف لڑتا رہا میدان جنگ میں، اس کا پوتا یزید خلیفۃ المسلمین ہو گیا اور رسول کا نواسہ وارث جنت اس قابل ہو گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور عالم اسلام جو ہے وہ یزید کی بیعت کر لیتا ہے۔ ہم اس صدر اول پہ کیا اعتبار کریں کہ جن کو امام حسین اور یزید میں تمیز نہ ہو؟ اور یہ واقعاً سچا اور حق ہے، تاریخیں بھری پڑی ہیں کہ امیر شان اپنی زندگی میں ہی یزید کے لیے
بیعت لے کے مرا تھا، اور کہتے ہیں کہ یزید جمہوری خلیفہ تھا۔ اور علماء کرام تشریف فرمائے مجھ سے بہتر جانتے ہیں خلافت کے 4 اصول ہیں علماء عامہ کے نزدیک کہ جو جس پر منطبق ہو جائیں وہ خلیفہ ہے۔ پہلا اصول استخلاف ہے، دوسرا اجماع، تیسرا قیاس، چوتھا شورا۔ یہ چاروں اس پہ منطبق بھی ہوتے ہیں اور عالم اسلام بیعت۔ اور کل میں نے شاید یہاں کہا یا نہیں، مولانا مودودی صاحب کا جملہ جماعت اسلامی کے بانی، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ جب تمام اصحاب بیعت کر چکے تو امام حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ تو پلٹ کے انہوں نے جواب دیا کہ میں تم سے پوچھتا ہوں جب وارث جنت نے بیعت نہیں کی تو اصحاب نے بیعت کیوں کی؟ توجہ ہے؟ حیدری جب نواسہ رسول نے بیعت نہیں کی، جب شباب اہل الجنہ نے بیعت نہیں کی تو اصحاب نے کیوں کی؟ یہ جو آج تحریک چل رہی ہے یزید کو چھڑانے کی کہ یزید کو کچھ نہ کہو، میں کہتا ہوں یزید وہ پلید اور نجس فرد ہے کہ جو اس کو پاک کرنے کی کوشش میں بولے گا خود نجس ہو جائے گا۔ میں نے کچھ کہا پتہ نہیں سمجھ آئی یا نہیں؟ جو اس نجس کو پاک کرنے کی کوشش میں بولے گا اس کی زبان بھی نجس ہو جائے گی، وہ خود بھی نجس ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں پہلے کتا نجس العین کو پاک کرو، اگر کتے کو پاک کر لیا تو یزید بھی پاک ہو جائے گا۔ مل کے ہے نہیں؟ جس طرح کتے اور خنزیر کا پاک ہونا ناممکن ہے، اسی طریقے سے یزید پلید کا پاک ہونا بھی ناممکن ہے۔ کہ لگے یزید جمہوری خلیفہ تھا، اور آج جو بات ہو رہی ہے یزید کو کیوں بخشوایا جا رہا ہے؟ میں یزید کو برا نہ کہو، ہو سکتا ہے اللہ یزید کو معاف کر دے۔ میں کہتا ہوں بھئی اللہ تو یزید کو معاف کرے گا نہیں، تمہیں اختیار ہے قیامت کے دن جہاں یزید جائے تم بھی ساتھ چلے اور مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، توجہ فرمائیے گا، میں کہتا ہوں ان ملاؤں کے کہنے سے یزید بخشا تو نہیں جائے گا، اتنا کہنے سے ان کے مذہب کا تو پتہ چل گیا کہ یہ یزید والے مسلمان ہیں، یہ حسین والے مسلمان نہیں ہیں۔ یزید کی حمایت ہو رہی ہے، برا نہ کہو یزید کو، ہو سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میاں اگر اللہ معاف کر دے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہم نے کہا بھائی ہم نے اسی لیے اللہ کی عدالت کا اقرار کیا ہے، اقرار توحید کے بعد۔ تم نے عدالت کا انکار اس لیے کیا اور یہ عقیدہ اس لیے رکھا کہ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہر نیکی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے، جو نیک کرتا ہے انسان وہ بھی اللہ کرواتا ہے، جو برائی کرتا ہے انسان وہ بھی اللہ کرواتا ہے۔ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ برائی کروائے اور پھر سزا دے، اس کی عدالت کے خلاف ہے۔ عدل کا عقیدہ چھوڑا اس لیے گیا کہ چند بدماشوں کو بخشوانا تھا۔ اگر عدل کا عدل کا عقیدہ اگر رکھتے ہیں تو بدماش نہیں چھوٹتے۔ ہم نے توحید کے فوراً بعد اللہ کی عدالت کا اقرار کیا، ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہیں۔ بھئی نقل کفر نباشر، اگر خدا یزید کو معاف کر دے تو معاف کر کے کہاں لے جائے گا؟ جنت میں۔ کون سی جنت میں؟ جس کا سردار حسین ہے، جہاں قاتل و مقتول ایک ہو جائے، ظالم و مظلوم ایک ہو جائے، وہاں عدل نہیں رہتا۔ ہمارا اللہ عادل ہے، ظالم نہیں۔ کہنے لگے 2 شہزادوں کا معاملہ تھا، ایک جیت گیا ایک ہار گیا۔ میں کہتا ہوں دنیا کی کسی ڈکشنری میں مجھے دکھاؤ جہاں لکھا ہو قتل کر دینے کا معنی فتح اور قتل ہو جانے کا معنی شکست۔ یہ دنیا کی کسی ڈکشنری میں نہیں ہے۔ ہمیشہ مقصد کی جیت ہوتی ہے، مقصد کی ہار ہوتی ہے۔ یزید کا مقصد تھا میں بیعت لے کے رہوں گا، حسین کا مقصد تھا میں بیعت نہیں کروں گا، تو یزید بیعت نہ لے سکا تو یزید ہار گیا نا۔
میرے مولا حسین نے بیعت نہیں کی تو حسین جیت گیا نا، بولو نا میرے ساتھ، حسین جیت گیا۔ یزید، اچھا بیعت کا معنی کیا ہے؟ بیعت بیع و شرع سے ہے۔ بیعت کا معنی بیچنا، یعنی بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بیعت لے رہا ہے، بیعت کرنے والا اپنی جان، مال، عزت، ناموس بیچ رہا ہے، اور بیعت لینے کا اختیار صرف اسے حاصل ہوتا ہے جو بیعت لے کے بدلے میں نجات دے۔ جو سمجھا ہے وہ بولا ہے میرے ساتھ، جو بیعت کے بدلے میں نجات دے۔ بیعت صرف اس کی ہو سکتی ہے، یاد رکھنا، کسی پیر فقیر کی بیعت کے چکر میں نہ پڑنا۔ کسی کی بیعت حرام ہے سوائے نبی و امام کے۔ نبی و امام کے علاوہ کسی کی بیعت جائز نہیں ہے۔ فلاں پیر، آپ کس کی بیعت ہے جی؟ فلاں پیر صاحب۔ آپ کس کی بیعت ہے جی؟ فلاں پیر صاحب کی۔ پیر صاحب کو خود اپنی نجات کا یقین نہیں ہے۔ وہ بولو یار بڑے بڑے لوگوں کو نجات کا یقین نہیں تھا۔ اگر انہیں اپنے جنت میں جانے کا یقین ہوتا تو اہل بیت کے دروازے پہ آ کے لکھوانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ مل کے بولو حیدری، توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں؟ اگر انہیں اپنے جنت میں جانے کا یقین ہوتا، اور یہ لکھوانے والی روایت ہماری کتابوں میں نہیں ہے لیکن بھائیوں کی کتابوں میں ہے کہ لکھوایا، کہ آ کے کہا کہ علی کے بیٹے نے مجھے کہا ہے غلام زادہ۔ باپ نے کہا کہ اچھا لکھوا کے لاؤ۔ تو بیٹا سمجھا کہ شاید سزا کے لیے تحریری ثبوت چاہتے ہیں بابا۔ ابھی بچوں میں تبلیغ دین کر رہے تھے، گئے کہا لکھ کے دو، بقول ان کے لکھ کے دے دیا۔ کہا بابا یہ دیکھو، لکھ کے دے دیا علی کے بیٹے نے کہ میں غلام زادہ ہوں۔ کہا بیٹا یہ انہی کی تحریر ہے؟ کہا بالکل۔ کہا جب میں مروں نا تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھنا۔ اب جو سمجھے گا وہ بولے گا، میرے کفن میں رکھنا۔ بیٹا چونکا بابا خیریت تو ہے؟ کہا یہ تحریر میری نجات کی ضمانت ہے۔ تو بیٹا باپ سے سمجھدار نکلا کہ اگر تحریر نجات کی ضمانت ہے تو تجھے کیوں دوں؟ ایک نعرہ مل کے سارے بولو حیدری۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بیعت وہ لیتا ہے جو بدلے میں نجات دے سکے۔ بیعت معصوم کی ہوتی ہے، بیعت امام کی ہوتی ہے۔ یہ بیعت بھئی جب وہ جمہوری خلیفہ تھا بقول آپ کے، عالم اسلام بیعت کر چکا، اکیلے حسین نے بیعت نہیں کی، تو اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اکیلا حسین سے ہی کم از کم اپوزیشن ہے تو صحیح۔ جملہ جوانوں کے لیے، اکثر جوانوں کے لیے نیا جملہ ہے جو آج کی مجلس میں تشریف لائے ہیں۔ یزید مصر تھا، عالم اسلام بیعت کر چکا لیکن یزید مصر تھا، جب تک حسین بیعت نہیں کریں گے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے، ایرے غیرے کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں، خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی تھا۔ شاباش، مل کے حیدری۔ خود یزید کی نگاہ میں حسین عالم اسلام سے وزنی تھا۔ اچھا وہ حسین سے خریدنا کیا چاہتا تھا؟ بھائی خریدی تو وہی چیز جائے گی جو دکان میں پڑی ہوگی۔ بھئی آپ جائیں دکان پہ تو کیا خریدیں گے؟ جو دکان میں ہوگا وہی خریدیں گے۔ امام حسین کے پاس تھا کیا جو یزید خریدنا چاہتا تھا؟ امام حسین کے پاس آدم کا علم تھا، نوح کا حلم تھا، ابراہیم کی خلت تھی، موسیٰ کی ہیبت تھی، عیسیٰ کا زہد تھا، محمد کا جمال تھا، علی کا جلال تھا، زہرا کی عصمت تھی۔ یہ یزید خریدنا چاہتا تھا۔ امام نے کہا میرے جیسا تجھے بیچنے والا نہیں بلکہ میں تجھے خریدوں گا۔ عرض کریں گے فرزند زہرا اس ملعون اس پلید کو خرید کے کیا کرو گے؟ فرمایا تمہارے حوالے کروں گا، قیامت تک لعنت دکھا کے آئینہ دکھاتے رہے۔ توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ تو بہرحال میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یزید
بیعت کا میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ اچھا وہ بیعت لے کے چاہتا کیا تھا؟ نوجوانوں سنو، یہ مسئلہ چونکہ تازہ مسئلہ ہے اس لیے میں اس کو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یزید سمجھتا تھا اگر حسین میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں تو یہ اکیلے حسین کا ہاتھ نہیں، حسین و منی، یہ رسول اللہ کی بیعت ہو جائے گی، یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت ہو جائے گی۔ اچھا ایک جملے میں پوری کتاب دے رہا ہوں، آپ کی ذوق سماعت پر اعتماد کرتے ہوئے جوان بچے سر اٹھائیں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ یزید کا منصوبہ یہ تھا اگر بیعت ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا نتیجہ؟ سامنے بینر ہوگا اسلام کا، پیچھے نظام چلے گا کفر کا، سامنے نام ہوگا محمد کا، پیچھے نظام چلے گا دشمنان محمد کا۔ بطول کے بیٹے نے میدان کربلا میں چیلنج دیا، یزید حسین کی زندگی میں یہ کیسے ہو سکتا ہے نام میرے نانا کا ہو کردار تیرے دادا کا؟ حیدری امام نے بیعت نہیں کی، یزید ہار گیا، میرا حسین جیت گیا۔ تو ظاہری اقتدار تو اس کے پاس تھا ہی، اس نے شکست کی خفت مٹانے کے لیے طاقت کا بہیمانہ استعمال کیا اور امام کو شہید کر دیا۔ جملہ بڑا عظیم ہے۔ وہ جاہل تو تھا ہی، وہ یہ سمجھا میں امام کو قتل کر دوں گا تو حسین مر جائیں گے، لیکن وہ ظالم سمجھ نہ پایا قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں۔ نہیں سمجھ نہیں آئی میری بات کی۔ قتل ہے ظالم کے اختیار میں، موت ہے اللہ کے اختیار میں۔ ظالم نے امام کو قتل تو کر دیا، اللہ نے قدرت کاملہ کا اظہار کیا، اللہ نے موت نہیں بھیجی۔ دلیل یہ ہے نوکے نیزہ پہ تلاوت گواہ، یہی وجہ ہے یزید کو مرے ہوئے 1400 سال ہو گئے، میرا حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور ہم مل کے مرد آباد صلوات۔ بس آج میں دیدہ دانستہ طور پہ چھوڑ رہا ہوں، 5-10 منٹ پہلے مجلس شروع ہوئی، چھوڑنا اس لیے کہ آگے ایک مجلس پڑھنا ہے، اور علامہ شہنشاہ نقوی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں، انہوں نے بھی خطاب کرنا ہے ڈیفنس میں وہاں ڈیرہ غازی خان میں، ان سے پہلے مجھے پڑھنا ہے چونکہ میں میزبان کی حیثیت رکھتا ہوں، تو بس روک دیا میں نے۔ ہم کیوں نہ لعنت کریں اس ملعون پر جس کے دربار میں رسول زادیاں کھڑی رہی۔ موسم کے مصائب پڑے جاتے ہیں، 2-3 منٹ کی صرف زحمت۔ کوفے کے بازار میں پہنچی علی کی بیٹی، مصائب تو پڑھ دیا میں نے، عزادار کے لیے اس سے بڑا مصائب اور کیا میں پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے اگر یہ کتاب میں پڑھا، مرزا شرازی بزرگ ہمارے ایک بہت بڑے مرجع گزرے ہیں، ان کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی، روضہ خان ذاکر نے مصائب شروع کیا اور یہی جملہ کہا کہ کوفے کے بازار میں پہنچی علی کی بیٹی۔ عالم بزرگوار کھڑے ہو گئے، انہوں نے سر پہ ماتم کرنا شروع کیا، کہا ذاکر اب اس کے بعد آگے نہ پڑھنا، پہلے ہمیں اس جملے کا حق ادا کرنے دے۔ اور میں نے پڑھا کہ سارا دن اور رات تک نماز شب تک بزرگوار گریہ و ماتم کرتے رہے اور یہ سوچ کے اور دہرا کے روتے رہے، کجا علی کی غیور بیٹی، کجا کوفے کے بازار کا نجس ماحول۔ منادی نے ندا دی، لوگوں آ گئی باغی کی بہنیں۔ باغی کا نام آیا، جناب زینب فرماتی اما فضا جس مشن کے لیے بھائی کے بعد زینب زندہ ہے، میں انہیں بتاؤں میں باغی کی بہن نہیں، میں نمازی کی بہن ہوں۔ خطبہ دیا بی بی نے اپنے لہجے میں نہیں، بابا کے لہجے میں۔ بی بی نے سوچا میرے سر کا پردہ تو نہیں بچا، میرے لہجے کا پردہ بچ جائے۔ علامہ حسین بختیارہ بیان کرتے تھے، میں ذمہ دارانہ مصائب پڑھتا ہوں اور فضائل میں احتیاط کرتا ہوں، اپنی طرف سے صدری بات نہیں کہتا۔ قبلہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ نامی ایک صحابی
مسجد کوفہ میں وضو کر رہا تھا، اس کی دونوں آنکھیں جنگ صفین میں اسلام کے کام آ گئی تھی، آنکھوں سے نابینا ہے، چھوٹی بچی ساتھ ہے، بچی کا کاندھا ہلا کے کہتا ہے بیٹا مجھے اتنا بتا علی تو نہیں آ گئے باوار؟ یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہا ہے؟ بچی کہتی ہے بابا شکر کرو تمہاری آنکھیں نہیں، یہ علی نہیں ایک بی بی ہے جو بغیر پلان کے اونٹ پہ سوار ہے، علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہی ہے۔ عبداللہ کہتا ہے بیٹا مجھے اس بی بی کے محمل کے نیچے لے چلو۔ عزاداروں میری ذاکری میں اس سے بڑا مصائب کا جملہ نہیں ہے۔ عبداللہ نے سر سے امامہ اتارا، گلے میں ڈالا، ہاتھ باندھ کے کہا اے اونٹ پہ سوار بی بی تجھے علی کی بیٹی زینب کا واسطہ، واہ غربتا واہ غربتا، بتا کہ تو ہے کون؟ کون کا نام ہے؟ علی کی بیٹی کی چیخ نکل گئی، چچا عبداللہ کاش آج کوفہ میں میرے بابا کی حکومت ہوتی، تو مجھے پہچانتا کہ میں کون ہوں؟ چچا عبداللہ پہچان، میں علی کی بیٹی زینب۔ عزادار زینب کا نام ہے۔ عبداللہ نے نجف کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہا یا علی تیری مہربانی، اگلا جملہ ماتم کا، یا علی تیری مہربانی، یا علی تیرا احسان۔ علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے چچا عبداللہ کیا منت مان رکھی تھی کہ علی کی بیٹیاں بازاروں میں آئیں؟ شکریہ کیوں ادا کر رہا ہے کہ علی کی بیٹی جب جنگ صفین میں میری آنکھیں اسلام کے کام آئی تھی، میں تیرے بابا کے دروازے پہ آیا تھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یا علی زینب کی چادر کا واسطہ مجھے اللہ سے آنکھیں دلوا، تیرے بابا نے منع کیا تھا عبداللہ آنکھیں نہ مانگو، آنکھیں نہ مانگو ایک دن پچھتاؤ گے۔ آج شکریہ ادا کر رہا ہوں مولا، اگر میری آنکھیں ہوتی وہ بڑے بازار میں مطول زادی سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّا مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ایک سورہ فاتحہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، بانی مجلس کی مرحومین کی بلندی درجات کے لیے پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم وبعث الصواب الى قبور المؤمنین والمؤمنات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔